پیدل چلتے چلتے میرے پاؤں میں زخم پڑ گئے۔ سوچا کہ کوئی ٹھنڈی جگہ ملے گی تو سانس لے لوں گی۔ راستے میں ایک بہت بڑا گھر آیا۔ چوکیدار سے پوچھا کہ مجھے ٹھنڈا پانی ملے گا؟ وہ بولا ہاں ضرور، لیکن تم خود بھی اندر آؤ۔ گندے لوگ، گندی نظریں، گندی آنکھیں۔ میں اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ میرا نام سائرہ ہے۔ میری ماں جب 16 برس کی تھی تو میرے نانا نے میری ماں کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرا دی۔ وہ ایک بہت برا دن تھا۔ شاید میری ماں کی قسمت ہی خراب تھی۔ خیر، میرے باپ نے کبھی بھی میری ماں کو وہ عزت نہیں دی جو بیوی کو دی جاتی ہے۔ شادی کے شروع سے ہی ان کے جھگڑے ہونے لگے۔ امی نے جب بھی اپنے بابا سے یعنی میرے نانا سے شکایت کی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تم لوگوں کے گھر کا معاملہ ہے، تم اپنا گھر خود بچاؤ گی اور میرا گھر اب تمہارا جنازہ ہی آئے گا۔ مجھے اپنے معاشرے پر حیرانگی ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو بہت بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ بات جھگڑوں سے بڑھ کر مار پٹائی پر آنے لگی اور وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ سالن گرم نہیں ہے پھر بھی امی کو مارنا، نمک زیادہ ہے، نمک تھوڑا ہے، مسالہ تیز، وغیرہ وغیرہ۔ امی کی ہر چھوٹی بڑی بات پر ابو نے ضرور مارنا ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امی کی گود بھر دی اور میں پیدا ہوئی۔ امی کو لگنے لگا کہ ابو بدل جائیں گے، ان پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے، لیکن نہیں، امی کی یہ بھول تھی۔ ابو کو بیٹی چاہیے ہی نہیں تھی۔ میرے آنے سے گھر کے مسئلے اور بڑھ گئے۔ ابو نے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کو اپنی بیٹی دے آؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ نانا نے میری ماں کو نہیں سنبھالا تو مجھے کیسے سنبھالتے؟ وہاں لے کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے تیسے کر کر میری ماں نے مجھے پالا۔ گھر میں کوئی فروٹ آتا تو کہتے ہیں کہ جب کوئی نیا فروٹ آئے تو پہلے چھوٹے بچے کو کھلاؤ، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا۔ اگر کوئی فروٹ غلطی سے گھر میں آ جاتا تو اس پر پابندی ہوتی کہ مجھے نہیں کھلانا۔ میرے بابا صرف بیٹا چاہتے تھے۔ بیٹی جیسے اولاد کے خانے میں پوری ہی نہیں ہوتی۔ میری ماں نے سوچ رکھا تھا کہ جب میرے بابا نے ایک اولاد کو نہیں پالا تو دوسرے کو کیا پالیں گے۔ پہلے ان کی پوری کوشش تھی کہ کوئی اور اولاد نہ ہو۔ وہ قسم قسم کی جڑی بوٹیاں کھاتیں، محلے کی عورتوں سے مختلف دوائی لیتی۔ جب میں 6 سال کی ہوئی اور میرے باپ نے دیکھا کہ کوئی دوسرا بچہ نہیں ہوا، میرے باپ نے میری ماں کو اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے کہا کہ تم بیکار عورت ہو، تم سے اچھا ہے میں کسی کام والی نوکرانی کو رکھ لوں۔ وہ کڑکتی ہوئی دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے اپنے باپ کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت، کوئی پیار نہیں تھی، بس نفرت، اکتاہٹ، بیزاری۔ بابا نے کہا میں نے دوسری شادی کر لی ہے، نکل جاؤ تم اس گھر سے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کئی سال تک گونجتے رہے۔ میری ماں بہت روئی۔ وہ کہتی رہی کہ میں تمہارے گھر نوکر بن کے رہوں گی، تمہاری بیوی کی نوکر بن کے رہوں گی، لیکن بابا کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے شرط رکھی ہے کہ پہلے اپنی بیوی اور بچی کو گھر سے نکالو، تبھی میں تمہارے گھر رخصت ہو کر آؤں گی۔ میری ماں نے اپنے دوپٹہ میرے باپ کے پیروں میں ڈال دیا، لیکن چادر کے معنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور میرا باپ ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ میری ماں نے جلدی جلدی سے میرے چند کپڑوں کو ایک پوٹلی میں باندھا اور اس گھر سے نکل گئی۔ وہ وقت مجھے آج بھی یاد ہے۔ کڑکتی ہوئی دھوپ، میری ماں کو پسینے شرابور تھی۔ میں نے اپنی امی کی کلائی کو زور سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بہت برا وقت تھا۔ اللہ ایسا وقت کسی دشمن پر بھی نہ لائے۔ مگر میں کہتی ہوں میری ماں کی عظمت کو سلام۔ نانا کو فوت ہوئے کچھ برس بیت چکے تھے، تو ابھی جاتی تو کہاں جاتی؟ ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رات ہم نے بازار میں خالی ٹھیلے کے نیچے گزاری۔ ساری رات کتوں کے بھونکنے کی آواز سے کانپتی رہیں۔ وہ رات گزری تو صبح ہوئی۔ میری ماں نے ارد گرد کی دکانوں سے صفائی کی، منت سماجت کی۔ میری ماں کو اس دن کی صفائی کے جو پیسے ملے، ہم نے 2 روٹیاں اور بچے ہوئے سالن کے ساتھ اسی ہوٹل میں کھائیں جس میں میری ماں نے صفائی کی تھی۔ لیکن وہاں پر مردوں کا بہت آنا جانا تھا۔ ہمارے لیے وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ ہر قسم کے لوگ، ان کی نگاہیں، میری ماں کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی تو میری ماں نے کہا کہ بھائی کوئی ایسا کام بتا سکتے ہو جہاں پر ہم لوگ محفوظ ہوں۔ ہوٹل کے مالک نے کہا کہ یہاں سے کچھ دور کچھ کوٹیاں ہیں، وہ اپنے گھر میں لوگ کام والی عورتیں رکھتے ہیں، تم جا کے پوچھ لو، شاید تمہیں کوئی صفائی یا برتن کا کام مل جائے۔
میری ماں کے چہرے کی خوشی مجھے آج بھی یاد ہے۔ ہم گئے اور جا کر دروازے کھٹکھٹانے لگے۔ اندر سے لوگ غصے سے بولتے تھے، ہم جیسے لوگوں پر لوگ اور کریں گی بھی کیا۔ گرمیوں کی دوپہریں بھی بہت عجیب ہوتی ہیں، لوگ اے سی پنکھے چلا کر سو جاتے ہیں۔ اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک بابا جی بزرگ باہر آ رہے تھے۔ میری ماں نے پوچھا، بھائی اس گھر میں کوئی کام والی عورت کی ضرورت ہے؟ بھائی نے کہا، ہاں، اندر جاؤ، مالکن سے مل لو، مالکن تمہیں بتا دے گی کہ کیا کوئی کام والی عورت کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہم اندر گئے، مالکن سے پوچھا تو مالکت نے کہا کہ تم کیا کرتی ہو؟ مالکن سے ملے تو مالکن نے ہمیں بہت ہی کم تنخواہ پر رکھ لیا۔ کام 24 گھنٹوں کا تھا اور ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ چھت ہو اور کیا چاہیے۔ مالکن نے ہمیں ہمارا کمرہ دکھایا۔ اس کمرے کی حالت بہت بری تھی، لیکن اس سے بہت بہتر جو ہم نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا۔ کھانے کو 3 وقت کی روٹی ملے گی، سد پر چھت ہوگی، اور چاہیے ہی کیا تھا ہمیں۔ وہاں کے ڈرائیور نے امی کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتایا جہاں پر اس کے اپنے پوتے پوتیاں پڑھتے تھے۔ وہ بغیر کسی پیسوں کے بچوں کو مفت تعلیم دیتے تھے۔ میں نے اسکول میں جانا شروع کر دیا۔ چند گھنٹے میں اسکول جاتی اور واپس آ کر امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ امی میری سارا دن وہاں کی صفائی ستھرائی، برتن کپڑے، سارے گھر کا کام کرتی تھیں۔ مہینے کا آخر آنے کو تھا۔ امی نے سوچا تھا کہ جیسے ہی مہینے کی تنخواہ ملے گی، میری ماں میرے لیے نئے کپڑے لے گی۔ مجھے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اسکول جانے سے بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ اس روز مالکن نے امی کو تنخواہ دینی تھی۔ مالکن نے یہ کہا کہ تم نے کام صحیح سے نہیں کیا، تم کام چھوڑ دو۔ میری ماں نے کہا، نہیں نہیں، آپ ہمیں کام سے نہ نکالیں، آپ کو ہمارا کام پسند نہیں آیا، اس مہینے کی تنخواہ رہنے دیجیے، لیکن ہمیں کام سے نہ نکالیں۔ بد دعا دی نہیں جاتی، بد دعا نکل جاتی ہے۔ میں نے اس روز کہ اے میرے اللہ، تو ایسے لوگوں کو کیوں پیسہ دیتا ہے جو آگے دینا نہیں جانتے، غریبوں کے پیسے مارتے ہیں۔ اگلے مہینے بھی میری ماں نے پوری محنت سے کام کیا۔ بابا جی نے امی کو بتایا جو اس گھر پر چوکی دار تھا، مالکن تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں ایک دن نکال دے گی، یہ اس کا معمول ہے۔ ایک پیچھے والی کوٹھی میں ایک بہت نیک دل عورت رہتی ہے، تم ان کے پاس جاؤ، شاید تمہارا کوئی کام بن جائے۔ اسکول سے واپسی پر میں نے جلدی جلدی تمام برتن دھوئے اور امی نے روٹیاں ڈالیں۔ جب مالکن سو گئی تو بابا جی کو بتا کر ہم اس عورت کے پاس گئے۔ اماں جی نے مجھ سے پوچھا، تم کون سی کلاس میں ہو؟ میں نے کہا دوسری۔ اماں جی نے کہا کہ آج سے تمہاری پڑھائی کی تمام ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں نے خوشی سے اپنی ماں کو دیکھا اور میری ماں نے خوشی سے رونے لگ پڑی۔ وہ دن ایسا تھا کہ میری ماں کی زندگی بدل گئی، میری زندگی بدل گئی۔ ہم نے کئی سال اس گھر میں کام کیا۔ اماں جی نے میری پڑھائی مکمل کرائی اور میری امی نے وہیں پر سلائی اور کڑھائی کا کام سیکھا۔ میں نے اماں جی کی بہت خدمت کی، ہمارا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر اماں جی چل بسیں۔ اماں کی بہو نے مجھے کہا کہ ہم یہ گھر بیچ رہے ہیں اور بیچ کر واپس امریکہ چلے جانا ہے، تم لوگ کوئی اپنا بندوبست کر لو۔ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے اس روز نوکری کی تلاش میں نکلی۔ سوچا نوکری مل جائے گی تو اپنی اور اپنی ماں کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے گا۔ میری امی اب بوڑھی ہو چکی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کر سکتی۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں زخم بن گئے۔ قریب ہی ایک بہت بڑا گھر تھا۔ چوکیدار سے پوچھا، ٹھنڈا پانی ملے گا؟ اس نے بولا، ہاں، لیکن اندر آ جاؤ۔ لوگ اور لوگوں کی نظریں۔ میں نے کئی دفتروں کے چکر لگائے، اپنی سی وی ڈراپ کی۔ جب شام میں گھر واپس آئی تو میری امی بہت خوش تھیں۔ انہوں نے مجھے زور سے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا، اماں جی نے وصیت میں اپنا ایک اور بنگلہ تمہارے نام کر دیا تھا۔ اس وکیل نے کاغذات مکمل کیے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے وہ بنگلہ کون سا ہے؟ وہی پرانا بنگلہ جس میں ہم 2 ماہ کام کرتے رہے تھے۔ اس عورت نے وہ بنگلہ بہت سستے داموں اماں جی کو بیچ دیا تھا۔ ہم جلدی سے اس گھر میں شفٹ ہو سکیں گے۔ ہماری زندگی پھر سے بحال ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں دینے والوں میں سے بنوں گی، نہ کہ لوگوں کا حق مارنے والے لوگوں میں سے۔